جو لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں میں انہیں بتاؤں کہ میں وہ شخص ہوں جسے اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ میں اس عظیم پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اس پارلیمنٹ کے اندر اکیلے ہی ہے اور اکیلے ہی رہیں گے، لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی بدولت اب اسد الدین صاحب اکیلے نہیں ہے، ان کے ساتھ میں بھی جا کر وہاں پہ اسی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتا ہوں اور اب لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ اب وہ 1 نہیں 1 سے 2 ہو گئے ہیں، انشاءاللہ 2 سے 4 ہوں گے، 4 سے 10 ہوں گے اور 10 سے 20 ہو گئے کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں کی اگر دعائیں رہی تو یہ قافلہ اور آگے بڑھتا رہے گا۔ ہماری اپنی خود کی ایک خواہش تھی کہ ہم آپ کے پرسنلی آپ کے علاقے کے اندر آئے، آپ سے روبرو ہو، آپ کے ساتھ میں بیٹھے اور آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ سے بات کرے اور آپ کو یہ بتائے کہ یہ الیکشن جو ہے محض ایک الیکشن نہیں ہے جو کوئی ہارے گا اور کوئی جیتے گا، یہ ایک الیکشن ایسا ہے جو اس ملک کس دشا میں جائے گا اور خاص طور سے ہمارا وجود کیا رہے گا اس ملک کے اندر، اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہونے والا الیکشن ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر، بہت سمجھداری کا یہ الیکشن ہم کو لڑنا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں الیکشن لڑ رہے ہیں، اگر ہم الیکشن لڑیں گے نہیں تو ہم جیتیں گے کیسے؟ میں جس شہر سے آتا ہوں، اورنگ آباد شہر سے، وہاں پر پچھلے 25 سالوں سے شیو سینا کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ جب ہم میدان کے اندر کھڑے تھے تو یہی وہ راجنیتک پارٹیاں جو آپ کو آج اتر پردیش کے اندر بہکا رہی ہے، جو آپ کو آج اتر پردیش کے اندر کہتی ہے کہ مجلس کیوں الیکشن لڑ رہی ہے، ہم جب کھڑے تھے تو ہمارے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ یہ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں، یہ کسی کو جتانے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم نے جب پہلا الیکشن لڑا تو 3 ودھائک سٹنگ ایم ایل ایز ہمارے خلاف تھے اور ان کو ہم نے شکست دے کر وہاں پر ودھائک بنے، اور جب ایم پی کا الیکشن آیا، جب سانسد کا الیکشن آیا تو وہاں پر 25 سال کے شیو سینا کے سانسد کو ہرا کر آئے ہیں۔ تو اگر لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ہم الیکشن لڑتے ہیں، ہم الیکشن اس لیے لڑتے ہیں کہ ہم جب تک لڑیں گے نہیں تو ہم جیتیں گے کیسے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم کو کہتے ہیں کہ الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری جو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری مسلمانوں کے الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں یہ ان کی جاگیر ہے سمجھتے تھے، جن کا کام یہ ہے کہ الیکشن کے وقت میں وہ آئیں گے، آپ سے وعدے کریں گے، آپ کو منائیں گے، آپ کو جھوٹے سپنے دکھائیں گے اور آپ کا کام ہے ووٹ دیتے رہنا۔ لیکن اب ہم الحمدللہ مجلس کے لیے اور خاص طور سے پچھلے 1 سال سے ہم نے جو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی طلب کو دیکھا ہے کہ اتر پردیش کے اندر انشاءاللہ اس بار اچھے نتیجے آئیں گے، وہ ایسے ہی نہیں آ سکتے ہیں۔ ہم نے اسد بھائی کو دیکھا ہے کہ دن بھر اور رات بھر گاڑی سے سفر کر کے وہ کتنی محنت کر رہے ہیں، تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ الیکشن ہم نہیں لڑنے والے ہیں، الیکشن وہاں پر ہم نہیں، الیکشن آپ لڑنے والے ہیں اور الیکشن آپ جیتنے والے ہیں۔ یہ الیکشن پورے ملک کو دکھائیں گا اور آپ لوگ بڑے فخر کے ساتھ یہ کہنا کہ جب تھانہ بھون کا الیکشن تھا اسد صاحب ہمارے بیچ میں وہاں پر آ کر ریلی نہیں لیے۔ ہماری خواہش ہے کہ آج اجازت دے تو ہم کل وہاں پر پہنچ جائے، لیکن ایسی بندشیں ڈالی گئی ہے، ایسی رکاوٹیں پیدا کی گئی ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ پورے الیکشن کے اندر صرف ایک ہی کینڈیڈیٹ ایسا ہے جس کو سننے کے لیے، جس کو دیکھنے کے لیے نہ گاڑیاں بھیجنی پڑتی ہے، نہ آنے جانے کا کوئی انتظام کیا جاتا ہے، نہ کھانے کے لیے انہیں کچھ دیا جاتا ہے۔ یہ کوسوں دور سے سائیکلوں کے اوپر، موٹر سائیکل کے اوپر پیدل چل کر آتے ہیں تو صرف وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو دیکھنے کے لیے اور ان کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں یہ انہیں ہی روکنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے، لیکن ٹھیک ہے، جیسا بھی ہے آپ نے فخر سے یہ کہنا چاہیے کہ میں نے جا کر اگر ووٹ دیا ہوں تو صرف اسد الدین اویسی صاحب کی محبت کے لیے دیا ہوں۔ دوستوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، آج ملک کس دور سے گزر رہا ہے یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ آج ہی کے دن بجٹ پیش کیا گیا ہے، اس بجٹ کے اندر دوبارہ آپ کو کیا کیا سپنے دکھائے گئے ہیں۔ اگر آج بھارتیہ جنتا پارٹی اگر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ کرنے والے ہیں آنے والے وقت کے اندر، تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا ادھارن دینا چاہتا ہوں جو آپ ہر جلسے کے اندر یہ بتائیے گا کہ آپ کو جھوٹے سپنے دکھائے جاتے ہیں۔ میں اپنے شہر، اپنے ضلع کے بارے میں اگر بتاؤں تو پردھان منتری آواس یوجنا کے بارے میں جب 2016 کے اندر وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے یہ گھوشنا کی، اعلان کیا کہ ہم 2022 تک ہر بے گھر کو گھر دیں گے،
جس کے سر کے اوپر چھت نہیں ہم انہیں چھت دیں گے. کروڑوں روپے میرے اور آپ کے پیسوں سے پورے ملک کے اندر ہورڈنگز لگائے گئے, بڑے بڑے ہورڈنگز لگائے گئے, بڑے بڑے نیشنل اخباروں کے اندر فل پیج کے ایڈورٹائزمنٹ دیے گئے ہیں کہ پردھان منتری آواس یوجنا. میں نے 8 دن پہلے اپنے ضلع کا جب معائنہ کیا, جب ریویو کیا کتنے غریبوں کو گھر ملے ہیں, تو سنیے آنکڑا اور بتائیے جا کر ہر لوگوں کے بیچ میں کہ 52,000 لوگ یہ سپنا دیکھتے رہے 2016 سے, سبھی نے آویدن کیا, ایپلیکیشن دیے, کوالیفائی ہو گئے کہ ہمیں اب گھر ملنے والا ہے. 2022 کو یہ اسکیم جب ختم ہونے کے لیے آ رہی ہے اور جب اس کا ریویو کیا گیا تو محض ایک ضلع کے اندر 22,000 لوگ امید لگائے بیٹھے تھے, کوالیفائی ہو گئے تھے, لیکن دیا کتنوں کو؟ تو محض 350 لوگوں کو دیا گیا ہے. میں اپنے اورنگ آباد ضلع کی بات کر رہا ہوں. کہاں 52,000 لوگ جو دن اور رات غریب لوگ یہ سپنا دیکھ رہے تھے کہ مجھے میرے چھت ملنے والی ہے, مجھے جو وعدہ کیا گیا تھا وزیر اعظم نے کہ ہر بے گھر کو گھر دیں گے, 52,000 اور کہاں 350. تو ایسے ہی سپنے بار بار دکھائے جا رہے ہیں. ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم آپ کے بیچ میں آ کر بتانا چاہتے ہیں, ہم آپ کو حقیقت سے آگاہ کرانا چاہتے ہیں. لیکن بھول جائیے دوستوں, یہ الیکشن ایسا ہے کہ آپ کو الگ الگ راجنیتک پارٹی آئیں گے, الگ الگ راجنیتک پارٹی آ کر آپ کو یہ سمجھائیں گے, یہ بتائیں گے کہ کیوں ہم نے اپنا ووٹ بانٹنا چاہیے. اگر وہ آپ کو یہ بتائیں گے تو ان کو یہ کہنا, ہاں میرا ووٹ پچھلے کئی سالوں سے بٹتا آیا ہے, مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ میرا ووٹ کبھی اس کے پاس چلے جائے گا, کبھی اس کے پاس چلے جائے گا. لیکن یہ ایک وقت ایسا ہے, یہ ایک وقت ایسا ہے کہ تمہارے گلے کے اندر کسی کا بھی مفلر ہو, جھنڈا کسی کا بھی پکڑے ہو, انشاءاللہ الیکشن کے دن جب تم جاؤ گے اور اس بٹن کو دباؤ گے تو قدرتی طور کے اوپر تمہارا ہاتھ خود بخود اس پتن کی نشانی کے اوپر جانا چاہیے. اور تھانہ بھون کے ہمارے جو امیدوار ہے اکرام قریشی صاحب, ان کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرنا ہے. تھانہ بھون کے بہت سارے نوجوان بزرگ, ہماری مائیں اور بہنیں اس انتظار کے اندر ہوگی کہ اسد الدین اویسی صاحب دوبارہ آئیں گے. ان سے یہ وعدہ کرنا کہ ایک بار اکرام قریشی صاحب کو وہاں سے جتائیے, انشاءاللہ ان کے جیت کے جشن میں اسد صاحب بھی آئیں گے اور تمام مجلس کے ذمہ داران بھی آئیں گے اور ہم ساتھ مل کے یہ جشن منائیں گے. تو میں امید کرتا ہوں میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میری ماؤں اور بہنوں کہ اس بار کے الیکشن میں آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے. اس بار آپ لوگ اپنے اتحاد کا ثبوت دیجئے. پورا ملک کا مسلمان آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے, نظریں جمائے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ کیا کرنے والے ہیں, کیونکہ آپ جو کریں گے اس کا فیصلہ جب آئے گا تو اس کا فائدہ صرف آپ کے اتر پردیش کے اندر ہوگا ایسا نہیں ہے, دلی کے اندر اس کا فائدہ ہوگا, مہاراشٹر کے اندر الیکشنز ہونے والے ہیں, ممبئی کے اندر اس کا فائدہ ہوگا. اور ہم بھی فخر کے ساتھ کہیں گے کہ نہیں, اب ہمیں یہاں پر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اتر پردیش کی عوام نے ہمیں راہ دکھا دی ہے, ہمیں راستہ دکھا دیا ہے. اب انشاءاللہ ہمیں اسی راستے کے اوپر چلنا پڑے گا. بس میں یہی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اکرام قریشی صاحب کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریے. مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کو بہت انتظار ہے 7 کب بجنے والے تھے اور کب اسد الدین اویسی صاحب آئیں گے اور آپ سے مخاطب ہوگے. انشاءاللہ میں دوبارہ آپ سے بات کرتا رہوں گا, آپ کے بیچ آتا رہوں گا, لیکن اب میں انتظار آپ کا ختم